خان صاحب کے سلیو پہ آخر ہے کیا، اور وہ جو ترپ کا پتا انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور پتوں میں کیا چھپا ہے، اور سرپرائز کیا آ سکتا ہے؟ علی محمد خان صاحب ہمیں بتائیں گے۔ علی صاحب، سرپرائز کیا ہے وہ تو آپ نہیں بتا سکتے، لیکن کتنا بڑا سرپرائز ہے یہ تو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ ثانیہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں نے ویسے بریک میں بھی پوچھ لیا تھا، تو اللہ آپ کو صحت دے۔ کوئی آپ نے کوئی جوڈو کراٹے شروع کر دیے ہیں تو اللہ کرے آپ کا ہاتھ جلد ٹھیک ہو جائے۔ تھینک یو سر جی۔ لیکن یہ دعا کریں کہ باقی سیاستدان آپس میں جوڈو کراٹے نہ کریں۔ تو جو سرپرائز کی آپ نے بات کی ہے، جو سرپرائز کی آپ نے بات کی ہے، تو وہ سرپرائز ہی کیا جو ہم ثنا بچہ کو جو ہے وہ سرپرائز دینے سے 72 گھنٹے پہلے بتا دیں۔ تو سرپرائز ہے، اور ایک نہیں ہے، 2-3 ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، 2-3 سرپرائز کس کے لیے ہیں؟ مطلب یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے ہیں، حلیف جماعتوں کے لیے ہیں، ناراض ارکان کے لیے ہیں، دکھی ارکان کے لیے ہیں؟ کوئی ان کے مطالبات، ان کے تحفظات کوئی صحیح ہو جائیں گے کیا؟ مطلب کس کے لیے سرپرائز ہوگا؟ اچھا سرپرائز ہے، برا سرپرائز ہے؟ دیکھیں، ہمارے حلیف اور ہمارے جماعت کے لوگوں کے لیے اچھا سرپرائز ہے، اور 3 لوگوں کے لیے بہت برا سرپرائز ہے۔ مولانا صاحب کے تو منہ کا ذائقہ بہت عرصے تک تلخ رہے گا، اور شہباز صاحب جو ہیں ان کو تو حالت ان کی ایسی ہے کہ ان کو تلخ و شیریں کا آج کل پتہ نہیں چل رہا۔ بلاول صاحب جو ہیں تو کام پہ ٹانگتی ہیں تو مزید ٹانگیں گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ سرپرائز کے علاوہ واقعی سر اور سیریس نوٹ، یہ کیا مطلب ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ 25 کو آپ نے اجلاس بلایا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگ فاتحہ کر کے اس بل کی بات نہیں کریں گے، پھر وہ پینڈنگ میں چلا جائے گا، پھر عدلیہ سے آپ لوگوں نے ظاہر ہے مدد مانگ لی ہے۔ 14 امینڈمنٹ کا ہمارے سامنے ہے، جہاں پہ فلور کراسنگ کو منع کیا گیا، ڈسکوالیفیکیشن اس میں ہے، مدت کا تعین نہیں ہے، نہ آرٹیکل 14 میں ہے جو امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور نہ ہی 63 میں ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کو تاحیات کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے لیے آپ جو بات کریں قبل از وقت نہیں ہے؟ کافی آپ نے بڑا جامع سوال کیا ہے، اتنا ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں کہ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ جو آرٹیکل 95 ہے وہ آپ کو ایک رائٹ دیتا ہے کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں اپنی جماعت کے خلاف بھی، لیکن اس کے پھر ریپرکشنز ہیں، اور ریپرکشنز کیا ہیں؟ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، جہاں آپ کو رائٹ آف ووٹ ہے تو اس پہ بڑی اب تفصیل سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ کچھ ووٹس وہ ایسے ہیں جو آپ کے نہیں، وہ جماعت کا رائٹ ہے، کیونکہ دس از سم تھنگ، جو آپ نے جماعت کے اس پہ ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آئے ہیں تو آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ڈی سیٹ کب ہوتے ہیں؟ ڈی سیٹ تب ہوتے ہیں جب آپ اپنا وہ ایکٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب اس پہ بھی دو رائے آ رہی ہے کہ کیا ایک ممبر جس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اس دن خاموشی سے جا کے اس نے یا ووٹ کیا یا نہیں کیا، اس کی کنڈیشن اسی جیسی ہے جو ممبر پہلے سے اوپن میں آ چکا ہے اور بتا چکا ہے کہ میں اپنی جماعت کے خلاف ڈیفیکٹ کروں گا؟ تو کیا پھر اس کے ووٹ کی رائٹ بھی وہی ہے، سینکٹیٹی؟ اس پہ تو بڑی مستند رائے آ رہی ہے۔ جیسے اس دن میں نے دیکھا، آپ بھی ضرور دیکھیے گا، جسٹس وجی صاحب کا، جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ رہے 2013 میں، لیکن اب ظاہر ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے اب نہیں ہے، تو ان کی رائے آئی، حالانکہ ایکسپیکٹ تو میں نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ ہمارے موقف کو سپورٹ کرتی ہے ان کی بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ ممبران جاتے ہیں، ایک تو رائے یہ ہے نا کہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، دوسری رائے یہ ہے کہ ڈال ہی نہیں سکتے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ خلاف ووٹ کریں گے تو پھر ان کا ریفرنس چلا جائے گا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن اگر ان کو ڈی سیٹ کرتی ہے تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اگر وہ ڈی سیٹ نہیں کرتی تو پھر ان کا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ بہرحال اس میں دو رائے۔ جہاں تک اس بات کی آپ نے ثنا صاحبہ بات کی ہے کہ کیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی یا فار دیٹ پرٹیکولر ٹرم ہوگی، تو اسی لیے تو ہم نے پھر یہ ریفرنس جو ہے صدر مملکت صاحب کے وساطت سے وہ گیا ہے، چونکہ سب جوڈس ہے، اٹ ناٹ رائٹ فار می ایز این ایڈوکیٹ کہ میں اس پہ رائے کروں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں فار ٹرم ہوگی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ اس ٹرم سے کم از کم اگر لائف نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اے ٹرم اور 2 مور ہو سکتی ہے، لیکن آئی تھنک کہ سپریم کورٹ اس کی بہتر آربیٹر ہے، اور ظاہر ہے اس پہ ابھی کوئی رائے وہ دیں گے بھی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ آپ کے فروغ نسیم صاحب، کیا میں نے ٹکٹس پڑھے تھے کچھ دنوں قبل، ہم نے سنا وہ ٹکٹس چل رہے تھے، اور یہی تھا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ٹکٹس چلے، اس کے بعد فروغ نسیم صاحب بھی غائب ہیں۔ اس کے بعد یہ بتا دیں کہ آپ کے اٹارنی جنرل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حق دیں گے ووٹ کرنے کا، لیکن سر اس کے بعد جو حق تلفی کریں گے وہ بھی بتا دیں۔ نہیں، حق تلفی ہم نے نہیں، کیا وہ کریں گے؟ قانون کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا، اور
جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ تو ظاہر ہے، لیکن وہ کن ٹرمز میں ہے؟ دیکھیں واٹ واز دا بیسک، جو ہر لا کے پیچھے وہ ہمارا ایک لیگل ٹرم یوز ہوتا ہے مسچف. واٹ واز دا مسچف بیہائنڈ دا لا آف 63A؟ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فلور کراسنگ نہ ہو، یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. اور آپ نے دیکھا ثنا صاحبہ کہ پچھلے سال جب محترم گیلانی صاحب کا الیکشن تھا سینٹ کا، اور جس میں ووٹس کی جو خرید و فروخت ہوئی، باقاعدہ ویڈیوز آئیں کہ آپ جو ہے اس کو کس طرح ووٹس کو ضائع کریں گے. اس کے بعد بھی اس پہ کوئی ایکٹ نہیں ہوا. اب آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے کوئی لوگ، میں تو اس بات کا بھی دائی ہوں کہ جو کوئی مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ فلور کراس نہ کرے. اخلاقی جرت سب میں ہونی چاہیے. سوری سر، وقت کی کمی ہے، مجھے خان صاحب سے مطمئن نہیں ہے. حالانکہ جی سر، بزدار صاحب کی آج ایویڈنس کیوں ہٹائی گئی؟ ہمارے جو لوگ ہیں زیادہ تر واپس آ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خان صاحب سے مطمئن نہیں ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے فلور کراس کر کے خلاف ووٹ ڈالیں. آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے، جس طرح ہمارے بدترین مخالف ہیں. لیکن کم از کم ایک ایکٹ انہوں نے صحیح کیا تھا جاوید ہاشمی صاحب نے، کہ جب وہ مطمئن نہیں تھا خان صاحب سے، انہوں نے باقاعدہ جا کے استعفیٰ دیا تھا. تو پھر اگر آپ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ کوئی لیتا ہے تو میں تو پھر ویلکم کروں گا اپنے کسی بھی ممبر کو کہ وہ استعفیٰ دے کے پھر واپس آئے. یہ کون سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ پہ پاس ہوئے اور عمران خان کے خلاف ووٹ کر دیا؟ کوئی تو آپ سے کہہ رہے ہیں مطالبے مانے، میں بھی واپس آتا ہوں. آپ مطالبہ تو مان لیں. دہر صاحب کہہ رہے ہیں میرے مطالبات ہیں 5 مطالبات مانے، میں بھی واپس آ جاتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں میں باغی بھی نہیں ہوں، میں تو دکھی ہوں. زیڈ صاحب تو وہ تو اپنا بھائی ہے، اس کے تو کل بھی میرے ساتھ پروگرام میں تھے، اور وہ تو اپنا بھائی ہے، وہ تو جائی کہیں نہیں رہا، وہ تو خان صاحب کے ساتھ ہے. اچھا سر، وہ کہہ رہے تھے 40 سے زائد لوگ ہیں دکھی. اور فروغ نسیم صاحب کا جواب نہیں دیا آپ نے. آپ جسٹس وجی کی بات کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل آپ کا کیس لڑ رہے ہیں، آپ کے وزیر قانون بتائیں نا کہاں ہیں وہ؟ وزیر قانون کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ نیوٹرل ہو گئے مجھے لگ رہا ہے. دکھ کا تو اپنا اپنا لیول ہوتا ہے نا. دیکھیں جیسے آپ نے ایک شخص کو بڑا دکھی کیا، آج بھی مریم بی بی دکھی ہے کہ وہ جو انٹرویو چلا تو وہ تو ابھی تک دکھی ہیں. تو اب سب دکھوں کا تو مداوع نہیں ہو سکتا نا. آپ نے اپنی جرنلسٹک ڈیوٹی کی تھی، تو کچھ دکھ ایسے ہیں جس کا کوئی مداوع نہیں ہے، لیکن جو ہیومنلی پاسبل ہے. میں ایشور کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے، ویسے ہمارے اپنے رابطے سب سے تقریباً بحال ہو چکے ہیں، اور جلد ہی وہ واپس ہمارے ساتھ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے. کوئی نہیں ان کے عدم آپ کے پاس کیا فگر ہے؟ وہ 200 کراس کرنے کی بات کریں، آپ 172 لے آئیں گے. کام رکے گا نہیں. اچھا وہ 200 کراس کرنے کی بات کریں، آپ 172 لا سکتے ہیں؟ ہم کیوں لائیں؟ مذاق ہے. اچھا نہیں، ہم کیوں لائیں بھائی؟ جس نے تو اعتماد لے کے وہ لائے. ہم تو جب اعتماد کی جب وہ پاس کریں گے تحریک، تو جب کبھی ضرورت ہوگی پھر لائیں گے، یا بجٹ سیشن میں ووٹ ہوگا. ابھی تو شہباز صاحب ذرا، یا آپ لوگ نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، ہم کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ ہم کوئی غیر آئینی کام تھوڑی کوئی کریں گے. سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا، اور آئین کے اندر جتنی سپیس ہے اسی کے اندر تمام پلیئرز کھیلیں گے. آئین سے باہر کوئی جائے گا تو وہ پھر پچ خراب کرے گا. پچ خراب نہیں ہونی چاہیے، گراؤنڈ میں کھیل چلتا رہنا چاہیے. نیوٹرل رہے گا یا نیوٹرل رہے گا یا کپتان ہے اور ہمیشہ آخری مرد بحران ہے. اچھا نیوٹرل رہے گا، نیوٹرل رہے گا اور 2023 میں نیوٹرل رہے گا یا کوئی سائیڈ تبدیل ہوگی؟ دیکھیں جس نے نیوٹرل رہنا ہوتا ہے وہ نیوٹرل رہے گا، اور وہ کرکٹ کا امپائر ہوتا ہے. باقی کوئی امپائر نہیں ہے، ایک ہی امپائر ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، اور وہ امپائر مجھے پتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اسلاموفوبیا پہ سٹینڈ لیا ہے، جو آزاد خارجہ پالیسی پہ سٹینڈ لیا، جو قوم حق و باطل کی جنگ میں خان کے ساتھ اب کھڑی ہو گئی ہے، یہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ہماری اپوزیشن کو. وہ تو کہہ رہے تھے کہ خان کی پاپولیرٹی ہی نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا بلاول صاحب وہ بچے مچے بیٹھا کے وہ خاموش سی وہ جو ہے وہ چھوٹا سا جلسہ وہ جلسی کر لی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا، دیکھیں نا بہت قوم شکریہ. کس کے پیچھے کھڑی ہے.